حضرات، اب آپ کے سامنے مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نثار اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تمام احباب تاک رات کا احترام کرتے ہوئے مسجد میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین سردار فاضل مدینہ یونیورسٹی ان کا خطاب ہوگا۔ انشاءاللہ خالد مجاہد صاحب بھی آئیں گے۔ آپ کے لیے بہترین سحری کا انتظام ہے، اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھیں۔ اللہ پاک ہمیں بیٹھ کر قرآن پاک سن کر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نثار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ رب العالمین نے اپنا خاص انعام فرمایا کہ ساری زندگی وچ پھر ایک دفعہ سانو اے ماہ مبارک دیکھنا نصیب ہویا۔ اے بابرکت مہینہ اپنی منزلیں طے کردہ کردہ بالکل آخری منزل تے پہنچن والا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس مہینے وچ کی کیتا ہے، رات کیویں گزری ہے، دن کیویں گزرے ہے۔ میں سب دوستو احباب نو بڑے پیار نال دعوت دیاں گا کہ جس طرح اس مہینے وچ کوشش کیتی ہے او دے فرق نہ آئے۔ میں ساری زندگی جتنی میری زندگی گزر گئی ہے اینا کدی قرآن مجید نہیں سی پڑھیا جتنا ایدن کا پڑھیا۔ تسی دیکھو 2 پارے 4 پارے 5 پارے 7 پارے 8 پارے 9 پارے، یعنی روزانہ یہ نہیں میں پورے مہینے روزانہ بالکل پڑھیا ہے۔ اور جناب مزید او دے اندر چاہت پیدا ہوئی ہے کہ اور پڑھیے۔ رمضان المبارک دے پہلے روزے تو لے کے ایس روزے تک، حافظ عمران صاحب، رمضان المبارک دے پہلے روزے تو لے کے ایس رمضان اج جڑی نماز پڑھی ہے نماز تراویح، حاجی راشد صاحب نو پوچھ لو اس نماز تک، پہلی نماز تو لے کے اس نماز تک ایک بھی نماز ایسی نہیں جڑی میں بغیر جماعت تو پڑھی ہو۔ اور پوری زندگی جتنے رمضان آئے نے عمران صاحب، جتنے میری زندگی رمضان آئے نے، ہر رمضان میرے دور جو آیا میری زندگی میں نماز تراویح پوری زندگی جماعت دے نال پڑھی، اور دیکھ لو مینوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ اور اے دے نال مزید اللہ تعالیٰ جسم وچ قوت تے طاقت پیدا کر دے، اور قرآن کریم وچ اللہ نے برکات رکھیاں نے۔ صرف اینی گزارش ہے کہ قرآن بڑی شان دیان دا حامل ہے، لیکن سانو اپنے طور تے سوچنا چاہیے کہ اس قرآن کو اساں کی فائدہ اٹھایا ہے، اس قرآن نو پڑھن والے کس منزل تے پہنچے نے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخرین۔ قرآن پڑھنے والے زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچ گئے۔ ہن حالات دا تقاضا کی ہے
کہ یہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ سارے واسطے قابل قبول ہوئے۔ اس وقت پاکستان دے حالات بڑے ناگفتہ بے نے، آپس میں پارٹیاں لڑ رہی نے، اور یہ کی ہے صرف ایک شے ہے، کرسی۔ جی یا کرسی یا کرسی، یہ وظیفہ ہو رہا ہے۔ پوچھ رہے نے یا حیو یا قیوم دی بجائے یا کرسی یا کرسی۔ یہ کنا معاملہ خراب ہے۔ قرآن جس وقت نازل ہوا ہے، دیکھیے نزول قرآن تو قبل کی حالت سی انہاں دی، چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو ساؤنڈ میرے دیکھنا ہے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھر یہ دیکھ دی جب کہ خامند کے تیور کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ کون سا لوگ؟ یہ وہ سرزمین سے رہن والے جڑے سرزمین عرب ہے، لیکن اس قدر بیگانہ اور ناآشنا نے اسلام تو، اسلام دی آمد تو بعد، نزول قرآن تو بعد انہاں دی حالت کیویں بدلی؟ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ وہ لوگ جنہاں دیا لڑائیاں جھگڑے نہیں سن مکدے، میلیاں منڈیاں جھگڑے ہوندے، ایک بندہ اپنی لات گاں کر کے کہندا کہ کوئی ماں دا پتر میری لاتوں دی لنگ کے بکھائے، بڑے بڑے بیوقوف ہوئے نے، انہاں نے کوئی ماں دا پتر لاتوں دی لنگے، مگروں آیا انہیں آکھیا لات رہے گی کیوں؟ انہاں لات لات دی، جھگڑا ہو گیا اور آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا دیکھو میں تو اڈے تے کڈا وڈا انعام کیتا ہے، وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب ذوالجلال نو ترس آیا، آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس آخری امت دی طرح مبعوث فرمایا، اور آپ نے یہ آخری کتاب پڑھ کے سنائی، یہ دنیا دے تمام مسائل دا حل ہے۔ سب تو بڑا مسئلہ تے روٹی دا نا، کی خیال تہاڈا؟ رب نو پتہ سی کہ فیصلہ آباد وچ بڑے بڑے پیٹو نے، بڑے بڑے ٹھڈاں والے نے، اس واسطے قرآن سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل کر دیتا ہے کہ جی روٹی کتوں ہوندی ہے؟ فی السماء رزقکم، روٹی آسمان تو آ رہی، فی السماء رزقکم وما توعدون۔ وہ کنگا پک گئیاں نے۔ رب کریم نے فرمایا دیکھو اگے روٹی پئی ہوئے کھان لگے ہو تے ذرا ویکھو بھی روٹی کنیاں منزلہ طے کر کے آئی ہے۔ اے روٹی رکھی ہے، زردہ بھی ہے، چاول بھی نے، یعنی بریانی بھی ہے،
تو مولویاں نے کہتے ہیں شروع کرو، وہ کہتے ہیں اے ختم چھڈو. کیوں نہیں؟ ختم ختم کہتے روئے زمین تے ختم دا معنی پڑھنا ہے. ختم دا معنی ختم. اللہ دی قسم ہے جدے تے ختم آ جائے وہ رہندا ہی ککھ نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کنا دے ختم آیا دے کن گئے، اکھاں دے ختم آیا دے اکھاں گئیاں، تے دل دے ختم آیا دے ریا کی. مگر جنہ دے دل موراں جڑیاں ازلی کہہ رہے الہوں، کون ہدایت کرے انہوں جو رد ہوئے درگاہوں. اور سارا قرآن بھی سنیا، مولویاں قاریاں نے سنایا، تے کی حاصل کی ہویا ہوئے اسے ٹکانے دے کھلوتے ہو. اس قرآن نے لوگاں دے دل دی دنیا بدل دیتی. انہاں لوگاں کی حاصل کیتا؟ اس واسطے کیا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہتے لوگ ایسی پیدا جہنم واسطے کیتے ہیں. بہتے کئی بندے مچھاں دے ہاتھ پھیر کے آندے نے اسی بہتے ہیں. اب یہ بہتیاں دا حال کی ہے؟ بہتے جہنم دا مال. ویورا جی ماں دے 4 5 6 منڈے ہون تے سارے نلائق ہون. جو آندھی ہے جب مینوں پتا ہوندا تے جمدیاں دا گل کٹ کے مار چھڑ دیا. اتریو ایک بھی نہیں کام دا نکلیا، سارے گودی پھوکو. بہتیاں نوں کی کرنا ہے؟ اہی ہے بہتے ہاں. تے میں کہا تسی شروع تو بہتے ہو. تے بہتیاں نوں ملیا کی؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. میری گل تہاڈی سمجھ شریف وچ گاؤندی ہے کہ نہیں؟ نہیں نہ ہوندی؟ آکھو تھوڑی جی. بہتے جن تے بہتے انسان اسی پیدا ہی دوزخ واسطے کیتے نے. لوگ کی بنیا بھائی یونیورسٹی والے ہو. بہتے جن تے بہتے انسان جہنم دا بالن تے کی کھٹیا؟ بہتے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، کثیر کے قلیل، کثیر. بہتے جن تے بہتے انسان دوزخ دا بالن. چنگے بھلے سیانے بیانے، کیوں جی؟ عقل و دانش ساری. کیوں جی؟ مولوی سردار کا لے ہی ہے نا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. انہاں دل ہیں، دل ہیں. کی فائدہ؟ سارے فیصلہ بازیاں مسجداں چ نماز تراویح ہو رہی ہے نا، فلانے دا نماز تراویح ہو رہی ہے، فلانا کاری پڑھا رہا ہے، فلانا پڑھا رہا ہے. پراں کتے چپڑی نک ڈوب کے مر جاؤ. کی لیا ہے؟ وہ قرآن سنان تے سنن دا فائدہ اے سی. ایدے تے غور کر، بیوقوفا غور کر کے کی پیغام لے کے آیا ہے. ایک کی پیغام لے کے آیا ہے. وہ کون سا لوگ مکے چ رہن والے غیر اللہ دے پجاری قرآن دے اون تو بعد وہ کہو جے بنے نے؟ کیڑے لوگ نے جنہ دے بارے کیا کہ گمراہ نے، لیکن آج وہ نے جڑے زمین تے بیٹھے نے اور انہاں دا تذکرہ عرش مولا دے ہو رہا ہے. مزہ تے سی پہ نماز تراویح پڑھن تو بعد تے 30 پارے سنن دے بعد انقلاب آندا. بجلی ہونا ہی ہے. چاہیے ایسی
کہ قرآن آن دے بعد دیکھو قرآن واسطے بھی لفظ وہ ہے تے رسول واسطے بھی وہی ہے لفظ. ادھر رسول اللہ فرما رہے نے، ادھر دیکھو ویزا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جے تانوں اللہ نال محبت ہے تے فاتبعونی، میرے قدماں تے قدم رکھو، میرے پیچھے ٹرنا ہے، میرے قدماں دے نشان ویکھنے نے. فاتبعونی یحببکم اللہ، جدو میرے مگر ٹرو گے تے پھر رب تہاڈا محب ہوے گا، تسی محبوب ہوو گے، تے پہلی نگاہ نال ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے. ایتھے کیا فتبعونی یعنی میری پیروی کرو، اور دوسری جگہ دے کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. رسول واسطے بھی لفظ اتب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، اتھے آکھیا فتبعوا، تے جدوں قرآن بارے آیا کیا اتبعوا، فتبعوا اتبعوا، کیا میرے نشان ویکھ کے قدماں دے پیچھے پیچھے ٹرنا ہے. دوواں واسطے لفظ ایک ہے، حالہ پورے قرآن دے 30 پاریاں چ اطاعت دا لفظ آیا ہے، اتباع دا لفظ آیا ہے. اطاعت دا لفظ، اتباع دا لفظ. پورے قرآن دے 30 پاریاں تقلید دا لفظ نہیں آیا. کئی بڑے فخر نہ کہتے ہیں بھی اسی مقلد ہونے ہاں، کہ نہیں مقلد، اسی مقلد ہاں. کلا دا یقلدو تقلیدن، گل وچ رسا پایا کلے دیتا بن. کیوں جی یہ دا کی معنی ہے تقلید دا؟ تقلید دا کی معنی ہے؟ وہ ساڈے ایک مولوی صاحب سن، وہ دسن پہ آدھے ہیں نا جڑا کنک دی واڈی ہوندی اج کل واڈی، انہاں پھر یہ معنی سمجھایا بھی آئے کنک دی واڈی ہوندی تے وہ جڑے کنک منگن والے ہوندے نے جاندے تے اتھوں پھر تھوڑی جی کنک ملدی، وہ پھر دوجے تھوں ملدی، پھر تیجے جدوں پوری بھری ہو جانی پھر چھڈ آونی. وہ ایک کنک منگن والا جڑا چکدا ہے تے نال ڈھولکی وجاؤن والا، تے وہ جڑا ڈھولکی وجاؤن والا سی نا وہ کہے پر سکاوا نور دا منڈ بوٹے پایا، پر سکاوا نور دا منڈ بوٹے پایا. یہ دا کی معنی ہے؟ سکاوا آندے نے لوٹے نو، لوٹا پر کے بوٹے دے منڈ پاتا، پر سکاوا نور دا منڈ بوٹے پایا. وہ جتھے کنک وڈن ڈے سن انہاں نو کہا بھی آ نال دا جڑا یہ کیوں نہیں کہندا، یہ کلا ہی کہندا پر سکاوا نور دا منڈ بوٹے پایا. آندا وے توں کہو، آندا جی مینوں نہیں آوندا، میں ان پڑھ بندہ، یہ پڑھیا ہے، یہ جاندا ہے، مینوں تے پتہ نہیں. انہیں آکھیا جی پھر نہیں ہے تو کہنا تے چل جاؤ، تانوں کنک نہیں لبھی. انہیں جی میں بھی کوشش کرنا، اے جے تقلید دا معنی جڑا میں تانوں دسنا، وہ آندا ہے پر سکاوا نور دا منڈ بوٹے پایا تے نال دا کہندا ہے مینوں آوندا جاندا کچھ نہیں، میں بھی اوتھے پایا جتھے انہیں پایا. دس بے اے کو ہے معنی؟ پورے قرآن دے اندر لفظ اطاعت دا آیا تے اتباع دا آیا. پورے قرآن دے 30 پارے جی کو مولوی پتر ماں نے جمعے نہیں بجنا تقلید دا لفظ بکھائے. اے ایسی مقلد دیا پرا کتے چپڑی جی نک ڈوب کے مار اوتر مالا کہا تو مولوی تینوں سجا کرن دی جاچ نہیں. ایتھے لفظ نے 2 اطاعت، لفظ اتباع. کیا اطاعت دا تعلق ہے رب نال، اطاعت دا تعلق ہے رسول اللہ نال، اور اطاعت دا تعلق ہے زبان نال. جو رب کہے مننا ہے سننا ہے، اور جو رسول فرما دے وہ بھی مننا ہے. اطاعت دعا دی ہے، رب دی بھی اطاعت ہے اور مصطفیٰ دی بھی اطاعت ہے. لیکن اتباع دا لفظ صرف رسول واسطے ہے، رب واسطے اتباع دا لفظ نہیں آ سکتا. فرمایا جو رسول دی زبان چو سنو گے
دل سے جگہ دیو گے مطیع رسول بنو گے، اور جدو نبی دے قدمہ تے قدم رکھ کے ٹر پو گئے، اور جدو تسی مگر چل کے ٹرنا پھر متبع رسول بن جاؤ گے۔ یعنی اے ہے نبی دے پچھلے چلنا ہے۔ اس جگہ دے کیا قرآن کریم دے بارے بھی لفظ ایک استعمال کیتا ہے، دیکھو عزت عظمت شان، آپ فرما رہے نے فتبعونی، ایک جگہ دے کیا قل ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، میں تو انہوں سارے انہوں بلانا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پھر اگے اللہ بصیرت، مینوں رب نے بصیرت بخشی ہے، عقل و دانش نال نوازے ہے، مینوں رب کریم نے ایک سوچ عطا کی دی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی، خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی، اے بصارت، خدا بندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی، بصیرت بھی، بصارت بھی، بصیرت بھی، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ مینوں رب نے بصیرت بخشی ہے اور بصارت بخشی ہے، اور کہن گے چنگے بلے سیانے بندے پہ بڑے بڑے کھانے کھادے نے، مرغن غذا کھادی ہے، بڑے بڑے جناب بٹیرے کھا کے ویکھیا ہے، روسٹ کھا کے ویکھیا ہے، پر ایمانداری نہ جڑا پنڈارے دی دال دا سواد ہے وہ وکھرا ہی۔ یعنی مسلمان جا کے لڑتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ ایتھے قرآن اس بات دی وضاحت کی تھی۔ آؤ جی عمران صاحب، کیا رسول دی اطاعت کرنی ہے، رسول دی اتباع کرنی ہے، اور آپ یہ قرآن سنایا لوگاں نو، کنہاں نو؟ وہ جڑے بدوی نے، جڑے ویشی نے، جڑے ڈانگری نے، جڑے عیالی نے، بکریاں دے چرواہے، اوہی اونٹاں دے چرواہے، سرزمین عرب چ رہن والے انہوں مصطفیٰ نے قرآن سنایا ہے، اور انہاں سنیا ہے، پھر انہوں سمجھا ہے، پھر انہوں اپنے عمل چ لیا ہے۔ وہ زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش مولا دے ہو رہا ہے۔ یہ تے پورا رمضان دا مہینہ یہ بھائیے والا سنیا کی ہے بھائی، کیا جی اگے جناب بٹن جو بجلی دا دبا دے دا ہے، بس چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، سا ادھوں لینا ہے جا کے خیر تے، اینوں سننا ہے اور اینوں سمجھنا ہے، اور پھر اپنے عمل چ لے ہونا ہے۔ جڑا قرآن مجید نو سمجھ لے پھر وہ شرک کر سکتا ہے؟ کیا جی جیڑا قرآن سمجھ لے وہ کسی غیر دے دروازے تے جاندا ہے؟ نا، یہ ہے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ہن تساں میرے مگر ٹرنا ہے، میرے قدماں دے نشان ویکھنے نے، سجے کھبے نہیں ویکھنا۔ دنیا دیو لوکو اج کھلا دربار جے، شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے، احمد دا بیڑا طرف جنتاں تیار جے، پھر نہ کہنا اساں خبر نہ پائیا۔ جدو مگر ٹرے نے منزل تے پہنچے نے، اور اس قرآن نے پوری دنیا دے اندر انقلاب برپا کیتا ہے۔ یہ ہو کتاب سی، اس واسطے
عمران صاحب دیکھو شان عزت عظمت جیڑا لفظ رسول واسطے آیا ہے وہی لفظ قرآن واسطے آیا ہے. فرمایا فتبعونی میرے قدمہ تے نشان ویکھ کے قدمہ دے کرم چلنا ہے. اور او دے بعد جدو قرآن دا مقام آیا فرمایا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم. قرآن واسطے اتبعو رسول واسطے فتبعو یعنی پیچھے چلنا ہے. حالہ قرآن تے کتاب ہے یہ دے پیچھے کی میں چلنا ہے. کی معنی کہ اگر کسے نے چل دیا پھر دیا ویکھنا ہے تے او رسول نو ویکھ لو. یہ چل دے پھر دے نے اگر چل دیا پھر دیا قرآن ویکھنا ہے چل دیا پھر دا. ایک قرآن ہے جڑا الماریاں چے بندے او گلاف وچ لپیٹ کے رکھے ہے. فرمایا جے کتاب دی شکل وچ ویکھنا ہے کتاب دی شکل چ دیکھنا ہے تے اے جڑا مسجداں وچ الماریاں چ قرآن ہے اے ویکھ لو. اور اگر مکے تے مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدا پھردا قرآن ویکھنا تے محمد نو ویکھ لو. ذرا اندازہ فرماؤ دعا واسطے لفظ ایک رب نے استعمال کیتا ہے. اور کیا تواڈی ایدے وچ دین بھی ہے ایدے وچ دنیا بھی ہے سارے معاملات تواڈے حل نے. کیا دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ سب تو بڑا مسئلہ روٹی دا نا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اے انسان جب روٹی کھان لگنا ہے مولویا وہ نج جم دوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنی روٹی بلوے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ہل وایا پیری وچ اے ہن کنک آ گئی ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون تھلے مٹی اتے مٹی درمیان چ دانے. میں ایک مزرعت کو لیا بہترین قسم دا بیج ہن او واہ کے پیڑی ٹریکٹر نال اچھی طرح تے دانے بخیر دیتے تھلے مٹی اتے مٹی درمیان چ دانے. ہن وچوں نکلن لگی او انگوری ہرے رنگ دی ایویں نا ہرے رنگ دی انگوریاں نکلیاں. اے ہن قرآن دسے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ کیویں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بندوبست تیرے لئے ہو رہے آئے کی لے آئی هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. کیوں مولی صداق کاری اتھو تک پہنچ دے دے عمران خان اس واسطے مینوں پتہ لگتا ہے میں بھی اتنے آن کے پڑھتا. یہ دیکھو ہوائی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب سٹے نے کیا جی کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوبے انقلا کیوں جی گرمی سردی ٹور گئی موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوبے انقلا. یہ ہن بدل والا اے روٹی پئی ہوئی ہے اتوں بارش پئی منہ نرم کیتا ہن وچوں انگوری نکلی فصل تیار ہو گئی واڈی پہ گئی ہن کنک گھر آ گئی. ہن اگلا مسئلہ سنو قرآن دی روشنی جا
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تانوں قسم لگے جے میرے ال نہ ویکھو. یہ پہلے نمبر تے حبا کنک، حبن زمین چوں نکلی کنک، حبا اگے کی ہے عنبن انگور، اگے قذبہ، قذبہ کالی توری، بتاؤں ٹینڈے، پنڈی توری، کیوں جی، اور یہ ساریاں سبزیاں دا نا اللہ دی قسم دا مانا قذبہ ساگ. زمین جو حبم و عنبم و قذبہ و زیتونا، اگے زیتون دا ذکر کیتا کی مانا پہ سبزی پکانیاں تے زیتون پائیں، ڈالڈا نہیں پانا، تائیں گوڑیاں گھٹیاں تو رہ گئے ہیں. مینوں جیڑا پاکستان جو ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی جدن دے جمعہ تو انو اس طرح بینیا میں خدا دا واسطہ مگروں لے جاؤں. او میں ادھر ایک مسجد گیا رحمت چاہو شیخ لونی، ایک بندہ مینوں کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں قسم کھا کے گل کرنا، میں آج تو 50 سال تو انو ویکھیا پہلوں تے ادوں بھی یہ جہا میں اللہ دا واسطہ ہے. ہن تو حساب لا لو سوائے دے میرا وظیفہ کر دیں. مینوں ایک دن آندا بندہ جی تہاڈی صحت بڑی صحیح ہے، کھاندے کی ہو؟ میں کہ میں تینوں کھانا اور کی کھانا. یہ ساری دی ساری عزت قرآن دی ہے. لیکن یاد رکھو تسی میرے فیصلہ آباد دے یار ہو دے سجن ہو اور عمران صاحب دے ارد گرد رہن والے تے یہ بھی یاد رکھو ہم وفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے. عبداللہ نصار بے وفائی نہیں کی تھی. کدے ازما لو، اج کل مہینہ لنگ جائے، اگلا شوال آ جائے، رمضان تو گاہ مہینہ آ جائے، اور کسے موڑتے بھی میرے مسلک دی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے ویکھے اور میں اپنی جان تڑی تے رکھ کے پیش کر دیا، میری زندگی جو میرے مسلک وال کوئی نگاہ میری کر کے نہیں ویکھ سکتا. اور ایسا منوا چھڈیا وجود کہ ایک کوئی الہ ہے جڑا عرش تے ہے تے ایک کوئی رہنما ہے جڑا فرش تے ہے. یعنی الہ بھی ایک کوئی تے رہنما بھی ایک کوئی. اور مینوں پوچھا ہی کہنے میں جو تھی گل دسی، انہاں کہ تہاڈا کوئی مرشد ہے؟ میں کہ ہاں. کہندا کیڑا ہے؟ کیڑا ہے تہاڈا ہے مرشد کیڑا ہے؟ میں کہ ایکو ہی. کیڑا اے کیڑا پھر بھی دسو، میں تین نہیں پتا. میں کہ مدینے والا. اے تو او تے ساریاں دا ہی ہے. اے اونج کیڑا جے؟ اللہ دی قسم اولو. میں کہندا ہے کدی بیعت کیتی جے؟ میں مدینے والے دی کیتی ہے. نہ ساڈیاں ازل دیاں لگیاں توڑے او نا، کیوں جی لائیے تے توڑ نوائیے نہیں دے، نہ لائیے ہن لائیے نا تے ساری دنیا نو ثابت کر دیتا ہے کہ لا کے پھر نوائیے. ساڈیاں ازل دیاں لگیاں توڑے او نا، ساڈا منہ سونے ولو موڑے او نا. میں نیویں میرا مرشد اونچا، میں نیویں میرا مرشد اونچا تے اسی اونچیاں دے سنگ لائی. ہن کوئی لبے مینوں تے پھر میں اور پاسے ویکھاں جدوں یہ ورگا ہے ہی نہیں. یہ قرآن ہے. سنیے انقلاب آئے، تراویح پڑھن والے غور خوض کرنا پہ آسمان تو کی پیغام آیا ہے. اوہ بدویاں نے آپ نے فرمایا، رب کریم کہہ رہے نے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. میرے نبی ہاں دل تے قرآن اتاریا تواڈے دل تے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، دے ہر چیز دے وچ دین بھی ہے، دے دنیا بھی ہے، دے معیشت بھی ہے، دے معاشرت بھی ہے، اور ساری دنیا دی سیاست بھی ہے.
ساری دنیا دی سیاست لڑ کے مر چلیاں دو پارٹیاں مر چلیاں نے تے رولا ہے کرسی دا کہ جی دوویں پارٹیاں لیکن ایتھے کیا پہ ساری دنیا دی سیاست ہے دیکھو رسول اللہ مسجد بیٹھے نے ایک بی بی رانی دا کیس آیا ہے بی بی دا چوری دا ایک خیر دیا نہیں کیوں جی مینو کہے کیا جی بی بی کہے ویل ویکھ کے ہس پہ جنگی کہ رو پہ جنگی میں کہا نا ہس پہ دا بھی نہیں جنگی تے رو پہ پھر بھی نہیں جنگی اے کیویں جنگی میں مر گئی جنگی یہ تھے اور ساڑھے پاکستان میں زنانیاں نے پیچھے مولوی ترلے لینڈے نے اوئے کوئی جی عقل دی گولی کھاؤ اوئے زنانیاں نہ کم کی یہ بازار چاہے طرح کرنا میں جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے کئی پا پجامے تردیاں نے کئی پائے ہوئے گرارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیگ بڑے سرخی نال ہونٹ سوارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشار کسے دو کتاں بنوائیاں نے کوئی فیشنی بال کٹا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ قوم ترقی دے جا رہی ہے ایک اس تو بھی ود کے آئی ہور لئی نہ ایک انگی گل وچ پائی ہے باقی ننگا بلند سینہ ہے اوے بیٹی کسے بے غیرت دی یہ دا پائی بڑا کمینہ ہے اخبار جو فوٹو آ رہے نے یہ ملک دی بڑی حسینہ فوٹو اس دا ویکھ ویکھ کے دنیا خوشی کما رہی ہے مینوں کہیں دے نے چپ کر بول کی سناواں تانوں میں قرآن مجید ایتھے ویکھو آیا کیس مسجد نبی چ بی بی دا چوری کی دیئے اے بڑیاں خطرناک زنانیاں اے بڑیاں ہتھو ٹپیاں زنانیاں توبہ کئی آئیاں کیس آیا آپ نے کلیئر کیتا ہے پیدا ہاتھ کٹ دیو انہیں آکھا کوئی سفارشی لبو رسول اللہ کے سفارش کرے ایک کون ہے سفارشی کہہ رہا ہے ایتھے چولی چ بہندا حسن ایتھے بہندا حسین ایتھے بہندا اسامہ یہ ہے زید دا بیٹا رسول اللہ دے متبنے دا بیٹا تے پھر انہاں تیناں نال مولوی سردار تیناں نال اس طرح پچھوں دی ہاتھ پا کے تے کہندے یا اللہ آ میری فاطمہ دا بیٹا ہے اے میری فاطمہ دا دوجا بیٹا ہے اے زید دا بیٹا ہے تے میرے اللہ مینوں انہاں نال پیار ہے تو ہی میرے نال محبت ہے تو ہی انہاں نال پیار کر اب ویکھیا جے نا سیال وچ کتے چول آ جان مسجد وچ انجانیاں دے مگر چڑھ جاندے نے بڈھڑے نکل جا سائے توبہ حالہ ایڈے نکے بچے نے انہاں نال تے پیار چاہیے عمران صاحب محبت چاہیے ساڑھے ہوتے مسجد جنہیں ہوں پرواہ نہیں یہ تھے نکے انہاں دی شان کنی ہے وہ بھی ایک بچہ ہے کہ رسول اللہ سجدے چ گئے نے تے دوتے نے حسن نے چھال مار کے اتے اپنے نانے دے بہ گئے لگ تے آپ کہی جاندے نے سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ 3 وری 7 وری 10 وری 15 وری 20 وری 25 وری 50 وری یہ ساڑھے دور دے ہوندے تے کہندے بخیر ہے ایڈا لمحہ سجدہ پر یہ تربیت یافتہ نے مصطفیٰ دے جدو لمبے سجدے تو بعد اٹھے تے کہنے لگے ایڈا سجدہ آپ فرمان لگے میں آپ نہیں کیتا پر جدو میرا نواسہ بہ گیا سجدے دے دوران تے رب نے میرے دل چلخا کیتا میرے مصطفیٰ سر نہیں سجدے جو چکنا جب تک حسن مرضی نہ تھلے نہ اتر جائے ترہ اندازہ فرما یہ شان ہے رسول دے نواسیاں دی مقام ہے اس واسطے انہیں کیتی ہے سفارش تے آپ دا چہرے دا رنگ بدل گیا ہے فرمایا یا اسامہ تو اتشو فی حد من حدود اللہ لو سرکت فاطمہ تو بنت محمد لقطا تو یدہ سفارش کر کے اس عورت واسطے تے کہنے بے دا ہاتھ نہ کٹو اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی میں وہ دا بھی ہاتھ کٹوا دینا سی یہ قرآن ہے یہ قرآن سنیا گیا ہے سارے دی مسجد وچ اہل دیساں دی مسجد وچ یاراں دی مسجد وچ لیکن قرآن سنن تو بعد کی لبا گی
اتنے کھلوتے ہیں ٹکانے تے. اتنے کیا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے. یہ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے. سب تو بڑا مسئلہ روٹی دا سی. رب نو پتہ سی پھر روٹی واسطے مر چلے نے. قرآن مجید کھول دیا، سب تو پہلا روٹی دا مسئلہ حل کیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے الحمدللہ رب کی مانا ہے؟ سب تعریفاں او دے واسطے جڑا سارے جہان نو سارے انو روٹی دیندا ہے. رب العالمین. اپنیاں نو، بیگانیاں نو، دوستاں نو، دشمناں نو، کالیاں نو، گوریاں نو، سونیاں نو، کچھ انہوں کہنا. یہ تو کہتے ہیں جی آقی دی پارٹی ہے. انہوں نے کہا شجاعت انہوں دی پارٹی. انہوں نے کہا جی آپ پارٹی کی دی. انہوں نے کہا جی یہ عمران پٹھان دی پارٹی. انہوں نے کہا کی دی پارٹی. انہوں نے کہا شیدے ٹلی دی پارٹی. انہوں نے کہا ایک کی دی پارٹی. انہوں نے کہا نواز شریف گنجے دی پارٹی. یہ تھے پارٹی ہے پر یہ تھے سارے انو عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے. قرآن پڑھ دو سنا دو تے تیرے مقتدیاں دی زندگی بدل دی. اور میرے ساتھیوں عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون پالن ہارا پالے. ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پجاندا تے رب العالم کیا نہ جاندا واحد کیویں صداندا. ہن بندو بس ہو رہا ہے. فرمایا کڑک دی روٹی تیار ہو گئی ہے. ہن پکانا نال سالن. فانبتنا فیہا حبا. اگے کی ہے عمران صاحب؟ اینابا انگور و قذبہ ترکاری. اگے زیتونہ. اگے نخلا کھجورا. اینیوں کہتے ہیں نا نخلا کھجورا. اور ایناں نو رب نے اتنی عزت بخشی ہے کھجورا نو. ویکھو او بی بی مریم جیڑی کھجور دے تھلے کھلوتی بیٹھی ہوئی سی تے رب کریم نے فرمایا خذی الیک بجذع النخلا تساقط الیک رطبا جنیا. ادھر ویکھیا تیرے پیراں تھلے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے. ادھر کھجور نو ہتھ لا اتے کوئی شے نہیں. اتو تر بتر کھجوراں ڈگن گیاں. گود وچ اپنے بیٹا تیرا بغیر خامن دے دیتا ہے تے مریم مطمئن ہو پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے بغیر سبب دے. اور کھجوراں گرائیاں نے سکے درختوں بغیر سبب دے تے میں تینوں بیٹا عیسیٰ دیتا ہے خامد کوئی نہیں بغیر سبب دے تے تو مطمئن رہو سارے دے سارے کام نے تیرے رب دے. یعنی ہدایت نخلا یعنی یہ سارے اگے جا کے خیر وچ ہدایت کا گلبم و فاقہتن تے اگے گیا ابا. آج جڑا مگر پیچھے ہاتھ بنی پھردا ابا. میں تواڈے سارے گھر والےاں دا ابا. ابے دے پلے اللہ دی قسمیں ککھ نہیں. ابا یہ سویرے ترجمہ پڑھو. ابا کینوں کہندے نے؟ ابا کوئی بھی نہیں. ابا کہندے نے جڑے پٹھے کتر کے کھرلی چ پائیے اونوں آندے نے ابا. اے مول پیا تیرا. فرمایا حبم و انبم و قذبم و زیتونم و نخلا و حدائق گلبم و فاقہتم و ابا. میں تیرے واسطے دنیا دین بھی دیتا ہے تے دنیا بھی بڑھائی ہے. ہر شاید جڑیاں منہ منگیاں مراداں تیریاں پوریاں ہو گئیاں نے. میں بہت زیادہ جناب تہاڈا شکر گزار ہاں. اے ویکھو آ میرے جڑے نے سارے پیار والے محبت والے. اے مولوی سردار صاحب پیچھے بیمار سن. میں سپیشلی انہاں دی تیمارداری واسطے گیا. اے ویکھو یہ بنے ہوئے امیر المومنین نے پر انہاں مینوں کہے پروگرام چ نہیں کیا بھی جو اتھے آ کے واز کرو یا اتھے درس دیو. پوچھ لو انہاں دا فراخ دل ہے. انہاں کھلے دل دے مالک نے. لیکن عمران صاحب مینوں حوالہ دیتا پہ جی اتھے درس دینا ہے تے یقین کر کے جانو میں کوئی پسو پیش نہیں کردا. او دی وجہ میں تے خادم جماعت دا تے ساری زندگی تانوں پتہ میں خدمت ہی کیتی ہے تے فرق نہیں آ سکدا. پہلے او ایک جگہ تے چلے گئے ہاں او جگہ لیکن اوتھے مینوں اتنا سکون نہیں ملیا جنہ کیوں جی. یہ عمران صاحب تسی مبارکباد دے حقدار ہو. ایتھے آن کے سکون ملیا ہو جتھے پروگرام سی نا
میں اتنے لڑ پیا، میں کہ میں نہیں تقریر کرنا، پوچھ لو انہوں، وہ مینوں گھیرنا لے آنا سر، میں کہ نا 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 بالکل پچھڑ جا ہے، اوے گیٹ آؤٹ۔ وہ بعد آن کے تے مینوں آندے جی آ جاؤ جی، پھر میں باہرلے دروازے چوں پھر دوبارہ گیا تے رکھے دل دے نال، کوئی مینوں اطمینان نہیں، پوچھ لو یہ گواہ جے موقع دے، کیونکہ سارے مولویاں دے یار نے، تے ایتھے مینوں انہاں کیا ہے تے میں نہ نہیں جی کیتی، کیوں؟ وہ دی وجہ کہ اتنے میں پیچھے جے بھی آیا سا، اتوں آن کے پیار ملیا، تے باقی رہا ہے عبداللہ تے جڑا ہوئی نثار، مگر کمی کوئی نہیں، میں تے ہر شے ہی نثار کر چھڑیے تواڈے واسطے۔ اللہ میری حاضری نو قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات بلا تاخیر آپ کے سامنے عظیم مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین صاحب سردار فاضل مدینہ یونیورسٹی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، بیٹھ جائیں، شیخ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ مولانا محمد حسین سردار۔